السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دنیا بھر میں چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہی کچھ معروضات آپ دوست احباب کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان الموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاة، کہ بے شک سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ اب یہاں پہ اس روایت کے اندر آج کے بہت سارے ابہام، وہم اور مسائل کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اس کا پس منظر جو آج کے دور میں ایک وہم پایا جاتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے یہ کسی کے مرنے سے ہوتا ہے، یا کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی بہت بڑی آزمائش آ رہی ہو تو چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں محدثین کرام اور علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اس وقت ایک گرہن لگا تھا، تو اس پر اس دور کے لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ گرہن جو لگا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کی وجہ سے یا ان کے وصال کی وجہ سے گرہن لگا ہے۔ تو اس پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ چاند اور سورج جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته، کہ کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا ہمارے لیے قطعی حیثیت رکھتا ہے کہ چاند کو یا سورج کو جو گرہن لگتا ہے وہ کسی انسان کے مرنے سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اپنی ایک طبعی جو سفر ہے ان کا، جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے چاند اور سورج کی، وہ اس کی وجہ سے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ قیاس کرنا کہ یہ کسی مصیبت کی وجہ سے یا کسی بڑے انسان کے مر جانے کی وجہ سے، اس کے انتقال کرنے کی وجہ سے لگتا ہے، تو یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے وہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب چاند کو یا سورج کو گرہن لگے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ نماز کسوف اور نماز خسوف جو ہے یہ ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور یہ ادا کی جانی چاہیے۔ جب سورج کو گرہن لگے تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ عام جس طرح سے نوافل پڑھے جاتے ہیں وہی ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ با جماعت نوافل کا اہتمام کیا جائے، امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور اس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور بہتر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت تک وہ قرات اور وہ نماز جو ہے وہ جاری رکھی جائے جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔
لیکن اس دوران اگر فرض نمازیں آ جائیں تو فرض کے احکام مقدم رکھے جائیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے، اس میں عام جس طرح نوافل پڑھے جاتے ہیں وہی اسی طریقے سے اسی انداز سے، لیکن امام کی اقتداء میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز خسوف جو ہے یہ چاند گرہن کے وقت ہوتی ہے، اور چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں کے اندر یا کسی بھی مقام پہ یہ نماز پڑھی جائے، لیکن اس کی جماعت نہیں ہوتی اور اس کی جماعت نہ کروائی جائے۔ یہ اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیں، دفتر کے اندر پڑھ لیں، یا جو بھی جگہ مناسب دستیاب ہو وہاں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ سوالات میں لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں مزید معروضات پیش کرتا ہوں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد بھائی۔ بلاول نذیر صاحب فرما رہے ہیں، وعلیکم السلام جناب، حاملہ عورتوں کو کچھ پرہیز وغیرہ بتایا جاتا ہے، اس پہ کوئی روشنی؟ کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، یہ ایک ہندوانہ فکر اور خیال پایا جاتا ہے ہمارے لوگوں میں کہ حمل کے دوران اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس دوران چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو اس کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یا اس کو موومنٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ اس سے بچے کے جسم کے اوپر نشان پیدا ہو جاتے ہیں یا خدا نخواستہ بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، قطعاً یہ ایک غلط خیال ہے اور لوگوں کا وہم ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اعتقاد کی کمزوری اور دین سے دوری کی وجہ سے اتفاقاً کبھی کسی خاتون کے ہاں کو بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ حمل کے دوران سورج گرہن بھی ہو اور وہ بچہ بیمار ہو جائے یا اس کے جسم پر کوئی نشان بلیک کلر کا نکل آتا ہے، تو یہ پرانی دیہاتی بوڑھی مائیاں جو ہیں وہ اس طرف منسوب کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس نے گرہن کے دوران حرکت کی تھی، موومنٹ کی تھی، اس وجہ سے ہوا۔ یہ اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے، حقیقتاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، قاری خالد محمود شرازی صاحب فرما رہے ہیں سردی تو یو کے اور یورپ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا اظہار سعودی عرب سے۔ میں جس جگہ پہ اس وقت ہوں وہاں پہ اچھی خاصی سردی جناب پڑ رہی ہے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور نہیں بھی لگے تو ہم تھوڑی سی سردی محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے۔ جی شاہد صاحب، آج کے موضوع پر سوال ہے، کیا چاند یا سورج گرہن ہوا تھا؟ نہیں سمجھا میں آپ کی بات، کہ حضور علیہ السلام کے دور میں؟ جی، نبی علیہ السلام کے دور میں بالکل سال 2 ہجری کے اندر چاند گرہن ہوا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، ان کا وصال بھی اسی دن ہوا تھا اور سورج گرہن ہوا تھا۔ غالباً یہ جو روایت جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھوڑی دیر پہلے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت فرمایا ہے کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاة۔ یہ وہی روایت ہے جو اس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، اور غالباً ان کی عمر 17 یا 18 مہینے تھی اس وقت جب ان کا وصال ہوا، تو یہ روایت غالباً اسی موقع کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دور میں بالکل گرہن ہوا تھا۔ دوسری چیزیں اس میں جو ابھی ہمارے معاشرے کے اندر کافی ساری چیزیں اس بارے میں پائی جاتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے یہی فرمایا کہ جب یہ گرہن ہوں تو آپ اس دوران نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جائے، نہ کہ ہم اس طرح کے توہمات میں پڑھ کے وقت برباد کریں۔ جی، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ان کا انتقال اسی دن ہوا تھا جس دن گرہن تھا۔ تو گرہن کے دن مطلب وہ سورج گرہن کا وقت تھا، اور اس دوران حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، ان کا وصال اسی دن ہوا تھا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج گرہن بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے شہزادے کا انتقال بھی ہو گیا، حضور کے بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا،
تو یہ کہیں گرہن کی وجہ سے نہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر وضاحت فرما دی کہ یہ گرہن کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا ایسا خیال کرنا کہ گرہن کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہ خیال درست نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ گرہن ایک الگ چیز ہے، انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ایک الگ چیز ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ توہم پرستی کا اور جہالت کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اب مطالعہ کی کمی ہے اور لوگ علماء کے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، لوگ علم دین پڑھتے نہیں۔ جو کتابوں میں پڑھا جائے وہ علم درست ہوتا ہے، اور جو علم آپ سنتے ہیں اور سنی سنائی بات ہوتی ہے جو ہندو کلچر سے آ رہی ہے، ہندو تہذیب سے اور مذہب سے آ رہی ہے، چونکہ میڈیا پر ان کا عروج ہے، میڈیا پر ان کا پورا کنٹرول ہے، جو آپ میڈیا سے سنتے ہیں وہی آپ آگے سنا دیتے ہیں، جو آپ ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہی آپ کے دل کے اندر قرار پا جاتی ہے جگہ، جو آپ نے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا وہی آپ کے بچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دین کے تعلیم کے حصول کے جو درست ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین احادیث کی روشنی میں ہیں، اور علماء کرام اور فقہاء نے جو فرمایا ہے وہ درست ذرائع ہیں، نہ کہ آپ مائیوں سے، ماسیوں سے، دادیوں سے، چاچیوں سے سن کے تو اپنے عقیدے اس طریقے سے بناتے پھریں۔ اور ٹی وی ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی انفارمیشن کا ذریعہ نہیں ہے، فلم ہمارے لیے انفارمیشن کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے انفارمیشن کا جو اتھینٹک سورس ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے، وہ کتب حدیث ہیں، وہ کتب فقہ ہیں۔ اس لیے اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے مسائل، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے جو درست چینل ہے آپ اس کو ٹیون کریں، جو درست سورس ہے آپ اس سے وہ سبق حاصل کریں، اس سے وہ معلومات حاصل کریں۔ معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بوڑھی کیا کہتی ہے، بابا کیا کہتا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ گرہن ہو، وہ چاند گرہن ہو، وہ سورج گرہن ہو، وہ سیلاب ہو، وہ طوفان ہو، یا کچھ بھی ہو، جب بھی آپ کسی چیز سے متعلق کوئی یقین قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں۔ تو جب لوگ کتاب اللہ کا مطالعہ نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں سیکھتے اور سمجھتے، تو پھر لوگ اسی طرح سے گمراہی کا اور توہم پرستی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ گرہن کے دوران بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مروجہ ٹرم ہے ایک، کہ پلیٹھی کا جو بچہ ہوتا ہے، مطلب جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے یا سب سے بڑی بیٹی، کسی کی اولاد ہے، 3-4 بچے ہیں جو، تو ان میں سے جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کو گرہن کی حالت میں وہ باہر نہیں نکالتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کی وجہ سے اس بچے کے اوپر کو منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی ذات کو، اس کی لائف کو، زندگی کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ یہ توہم پرستی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہندوانہ کلچر جو تھا وہاں سے آہستہ آہستہ یہ ٹریول کرتی ہوئی مسلمانوں کے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اس دن لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا، شہزادے کا آج انتقال ہوا ہے تو آج گرہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے مسائل علماء سے پوچھا کریں، کہ نہ کہ آپ کسی ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی آپا سے یا کسی مارننگ شو کی اداکارہ سے آپ اس طرح کے مسائل پوچھیں۔ آپ کے اگر کان میں درد ہو، کان میں انفیکشن ہو، تو آپ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی اس مرض کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنا کان چیک کروانے موچی کے پاس نہیں جاتے، نہ ہی آپ نائی کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب دینی مسائل درپیش ہوں تو یہ سیکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جایا کریں، نہ کہ آپ ماسی کے پاس جائیں یا دادی کے پاس جائیں۔ ہاں اگر کوئی عالمہ ہے
یا کوئی بزرگ گھر کے اندر عالم ہے جو ہے اپنی کوئی علمی حیثیت رکھتا ہے تو اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جس کا کام ہے اسی کو ساجے، جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے آپ اسی سے پوچھیں۔ اب عقائد سے متعلقہ جو مسائل ہیں، فقہ سے متعلقہ جو مسائل ہیں، وہ علماء سے جا کے طلب کریں۔ آپ کبھی بھی اپنی کپڑے سلوانے کے لیے نائی کے پاس نہیں جاتے، درزی کے پاس جاتے ہیں۔ بال کٹوانے کے لیے موچی کے پاس نہیں جاتے، حجام کے پاس، نائی کے پاس جاتے ہیں۔ فقہی مسائل پوچھنے کے لیے مفتیان کرام کے پاس جائیں، نہ کہ کسی دنیا دار کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں۔ قرآن کریم سے متعلق سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے، قرآنی آیات کی تفسیر، ترجمہ اور تشریح سمجھنے کے لیے کسی قرآن پاک کے ماہر کے پاس جائیں، حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے کسی حدیث کے ماہر کے پاس جائیں۔ اسی طرح جب چاند گرہن کا اور سورج گرہن کا معاملہ درپیش آتا ہے تو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے کسی پھٹے پہ بیٹھے ہوئے بندے کے پاس نہیں جائیں، بلکہ کسی عالم دین کے پاس جائیں جو آپ کو قرآنی مسائل سکھا سکے، جو آپ کو حقائق بتا سکے کہ سورج گرہن کیا ہے، چاند گرہن کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہیں، کچھ اثرات اس کے ہیں بھی یا نہیں۔ تو اپنا ٹائم اور وقت برباد کرنے کی بجائے ادھر ادھر تفتیش میں اور جاننے بوجھنے میں اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں ان میں وقت برباد کرنے کی بجائے علماء کے پاس جا کے بیٹھیں۔ جب سورج گرہن شروع ہو جائے، چاند گرہن جب شروع ہو جائے تو اس کے پاس اس وقت آپ کو مصلی پہ ہونا چاہیے، آپ کو جائے نماز پہ ہونا چاہیے، آپ کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ گفتگو کر کے اٹ پٹانگ قسم کی حرکات کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنا وقت برباد کرتے پھریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مرتضیٰ صاحب، علامہ نعیم جاوید صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ راحیل بھائی فرما رہے ہیں واٹ از بلڈ مون، ہاؤ ڈفرینٹ از اٹ فرام۔ ہاں، یہ مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں ہے اس وقت، معذرت چاہتا ہوں میں کہ یہ بلڈ مون کوئی سائنٹیفک ٹرم ہو سکتی ہے، مجھے کوئی 100% اس کا نہیں اندازہ کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے تو اس کی کوئی اس طرح کی گرہن کی اقسام جو ہیں وہ نہیں گنوائی گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں بیان فرمایا کہ بلڈ مون کیا ہوتا ہے اور سپر مون کیا ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں ہے، البتہ میں اس بارے میں کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی شرعی اعتبار سے ہے تو۔ سائنسی اعتبار سے ہے تو وہ میری فیلڈ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت قبلہ علامہ فیاض اویسی صاحب، بہت شکریہ قبلہ، آپ دعا فرمایا کریں ہمارے لیے، جزاک اللہ خیر۔ جی، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ مشکات شریف کی شرح لکھتے ہوئے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی سختی یا تنگی یا مصیبت پیش آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمانا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی تکلیف ہو اور کوئی بلا آ رہی ہو تو ایسی صورتحال میں انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ چاند کو گرہن لگنا ایک تبدیلی ہے اور یہ استغفار کا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں نماز خسوف جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ گرہن کی نماز جو میں نے ابھی پہلے میں نے عرض کر دی، آپ سب سے گزارش ہے کہ وہی پڑھیں۔ اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے، ادھر ادھر بیٹھنے کی بجائے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر دعا کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز صاحب،
محمد راقم رضا ہیں آپ یا رقیم رضا؟ مجھے آپ کے نام کی سمجھ نہیں آ رہی۔ راقم رضا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات پیش کر دوں۔ اسد فاروق صاحب کا میسج ہے کہ چاند گرہن ہو تو حاملہ عورت کو رات جاگ کر گزارنی چاہیے اور صحن میں چلنا پھرنا چاہیے، کیا ایسی کوئی روایت ہے اور اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسی کوئی روایت حدیث شریف کے اندر یا فقہا نے یا محدثین نے نہیں لکھی، یہ خود ساختہ اس دور کی اختراع ہے، لوگوں کا اپنا ایک وہم اور خیال ہے۔ جی، یہ ایک بہن فرما رہی ہیں کہ 3 ماہ کا بچہ ہے اور چاند گرہن کے دوران کیا اس کو کمرے سے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل نکالا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ جس چیز سے ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، وہ ہم خود اپنے اوپر کیوں منع کر رہے ہیں اس چیز کو؟ اور جس کام سے آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا ہے، اس کام کو ہم جائز کرنے کے یا اس کا جواز ڈھونڈنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ تو جس سے حضور نے منع نہیں فرمایا، اس کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ چاند گرہن کے دوران، جی داؤد صاحب، چاند گرہن کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ چاند گرہن کے دوران میں نے عرض کر دیا کہ نوافل پڑھنے چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ نبیل صاحب، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاند گرہن کی نماز واجب ہے؟ نہیں، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، ان دونوں کی نمازیں نفل ہیں، یہ پڑھ لی جائیں تو اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک طرف چاند گرہن لگا ہو اور دوسری طرف آپ دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہوں کہ وہ خالق اور مالک جو ہے وہ ایک تبدیلی دکھا رہا ہے، وہی چاند جو آپ کو روشنی دیتا ہے، جو آپ کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جو آپ کو سفید اور نورانی شکل میں نظر آتا ہے، آج اس کی حیت تبدیل ہے، آج اس کی شکل تبدیل ہے، آج اس کے اندر ایک تغیر ہے، ایک تبدیلی ہے، تو وہ خالق اور مالک اپنا جلال دکھا رہا ہے، وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ تو جب وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہو عین اس لمحے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تسبیح اور تحمید پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہو، اور اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ کوئی برے اثرات ہمارے اوپر نہ چھوڑیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری آج کی حاضری۔ جو معروضات میں نے پیش کرنی تھی وہ کر چکا ہوں۔ کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی اور سوال ہو تو ارسال فرما دیں یا ہمارے واٹس ایپ پہ بھجوا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے بچوں کے، ہمارے بہن بھائیوں کے اور والدین کے مغفرت اور بخشش فرمائے، اور کسی قسم کی تمام جو آنے والی کوئی بلا وبا ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔